گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کا حافظہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ حافظہ مضبوط کرنے کا کوئی طریقہ. حافظہ کمزور ہونے اور مضبوط ہونے دونوں کے اسباب ہوتے ہیں. اس میں پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ خود فطری طور پہ پیدائشی طور پہ حافظہ کم زیادہ ہوتا ہے. ایک آدمی کو بات زیادہ یاد رہتی ہے، ایک آدمی کو کم یاد رہتی ہے. تو یہ پیدائشی اعتبار سے ہوتا ہے. اچھا، پیدائشی طور پہ جس کا حافظہ مضبوط ہے تو کم چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کا حافظہ کمزور ہو، اور جس کا پیدائشی کمزور ہے تو کم ایسا ہے کہ اس کا حافظہ کچھ چیزوں کی وجہ سے مضبوط ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ حافظے کی کیٹیگری ہوتی ہے. بعض لوگوں کو بعض چیزیں یاد رہتی ہیں، بعض بھول جاتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کو راستے بڑے یاد ہوتے ہیں. ایک راستہ ایک مرتبہ دیکھ لیں گے پوری زندگی یاد رہے گا. جتنے بھی آٹو چلانے والے، رکشے چلانے والے، سب کو راستے بڑے اچھے یاد ہوتے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کو نمبرز بڑے یاد ہوتے ہیں. ابھی تو موبائل میں نمبر آ گئے نا. ایک زمانہ تھا کہ نمبر یا لکھے ہوتے تھے یا زبانی یاد ہوتے تھے. تو ایسے لوگ ہوتے تھے، چھوٹی ڈائریاں ہوتی تھی، تو ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جس کا نمبر بولے ٹھک کر کے سنا دیتے تھے. اچھا، کئی وہ لوگ ہیں جن کو اشعار بڑے یاد ہوتے ہیں. کئی لوگ وہ ہیں جن کو واقعات بڑے یاد ہوتے ہیں. فلاں جگہ پہ ایسا ہوا تھا، وہاں پر یہ بندہ بیٹھا ہوا تھا. یہ والی چیزیں بھی ہوتی ہیں. بعض لوگ اس میں کمزور ہوتے ہیں کہ کسی کو واقعہ نہیں یاد رہتا، یا کسی کو شعر نہیں یاد ہوتا، یا کسی کو نمبر نہیں یاد ہوتا، یا کسی کو راستہ یاد نہیں ہوتا، اور بڑے یعنی کہ دلچسپ قسم کے واقعات ہوتے ہیں. تو اس کا ایک تعلق جو ہے نا وہ تو کوئی فطری مزاج کے ساتھ ہوتا ہے. اب اس کے بعد اگلی بات کہ حافظہ مضبوط کرنا یا حافظے کا کمزور ہونا. تو دیکھیں، لازمی بات ہے کہ حافظہ جو ہے اس کا تعلق بہرحال ہمارے برین کے ساتھ ہے. برین کے سیلز جو ہیں، خلیے جو ہیں، اس کے ساتھ ہے. وہ خلیے متاثر بھی ہوتے ہیں. کسی کے سر پہ چوٹ لگتی ہے، سارا کچھ ہی بھول جاتا ہے. بعد کا دوبارہ لگتی ہے، سارا یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اسی طریقے سے بعض غذائیں ایسی، بادام ہے، اخروٹ ہیں، اس طرح کی چیزیں بندہ زیادہ کھائے تو حافظہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، کھٹی چیزیں زیادہ کھائے تو حافظہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہے ظاہری اسباب. اسی طرح باطنی اسباب بھی. باطنی اسباب کا تعلق کچھ ظاہر کے ساتھ ہے، کچھ باطن کے ساتھ ہے. جیسے کیا ہوتا ہے، جو بندہ بہت زیادہ افراتفری کا شکار ہے نا، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. جو بندہ نیند نہ پوری کرے اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. جو بندہ نیند پوری کرے اور افراتفری نہ ہو، ہر چیز بڑے تحمل سے کرے تو اس کا حافظہ صحیح ہو جاتا ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ گناہ کا اور نیکیوں کا اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اور اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے جس بندے کو سکون ملنا شروع ہوتا ہے اس کا حافظہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور گناہوں کی وجہ سے جس کے اندر اضطراب، بے چینی، انگزائٹی، سٹریس پیدا ہونا شروع ہو جائے اس کا حافظہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب کوئی ایسا پتھر دل آدمی ہو کہ جس پہ گناہ کا کوئی اس کا ضمیر ہی نہیں ہے، اس کو گناہ کا ہے ہی کوئی نہیں کہ بھئی گناہ کر لیا تو کیا ہوا، اس پہ اکثر و بیشتر جو ہے نا یہ گناہ کی وجہ سے حافظے پہ اثر نہیں پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ نے ڈائریکٹ اثر نہیں کرنا تھا. اس نے وہ جو اس کے ضمیر کے اندر اضطراب تھا بیسیکلی وہاں کے ذریعے ایفیکٹ کرنا تھا. جب وہ نہیں ہے تو اثر بھی کوئی نہیں. لیکن چونکہ عام طور پہ مسلمان کو گناہ پر افسوس ہوتا ہے، نیکی پر خوشی ہوتی ہے، تو نیکیوں کی کثرت حافظے کو اچھا کر دیتی ہے، گناہوں کی کثرت جب وہ حافظے کو ڈاؤن کر دیتی ہے. اس کے وظائف بھی استاد صاحب ہوتے ہیں کچھ اپنا حافظہ مضبوط کرنے کے؟ حافظہ مضبوط کرنے کے وظائف بھی ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی لکھے ہیں کہ وہ جیسے ایک تشتری جو ہے پلیٹ، اس کے اوپر ایک وظیفہ ہے، وہ لکھ کے جو ہے نا وہ پیا جائے تو اس سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح سورہ یوسف یہ اگر یاد کر لی جائے تو اس سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جس نے قرآن پاک حفظ کرنا ہو پہلے سورہ یوسف یاد کرے، اس سے باقی قرآن پاک یاد کرنا آسان ہو جائے. اچھا، اسی طرح درود پاک سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے. اسی طرح مسواک کرنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے. تو یہ والے. اچھا، پھر اس کا تعلق بعض اوقات کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جو شے فریش مائنڈ صبح تہجد میں فجر کے بعد آپ کرتے ہیں وہ آپ کو زیادہ یاد ہوتی، کیونکہ فطری طور پہ آلودگی نہیں ہوتی، کوئی پولوشن نہیں ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، تو اس وقت بندہ جو یاد کرتا ہے وہ زیادہ یاد ہوتا ہے.
تو یوں اس طرح کے اور بھی اسباب ہوتے ہیں.